اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا بھلا وہ دیکھتے نہیں اپنے اگلی جانب اور پچھلی جانب، من السماء آسمان کی طرف، والارض اور زمین کی طرف، ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں ہم ان کو زمین میں دھنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں ان پر ٹکڑے آسمان سے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، تحقیق ہم نے عطا کی داود علیہ السلام اپنے طرف سے فضل، یا جبال اوّبی معہ، اے پہاڑو آپ بھی تسبیح بیان کرو اس کے ساتھ، وطیر، اور اے پرندو تم بھی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اَنِعْمَ السَّابِغَاتِ، زرے بنائیں، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور اس کی کڑیوں کو آپس میں ملائیں اندازے کے مطابق، وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کیا جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، دوبارہ اٹھنے کا انکار کرنے والے ہیں، کہ انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا، کتنی بڑی چھت جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، جس کا کوئی پلر ہی نہیں ہے، یہ زمین جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، یہ آسمان اور زمین اللہ رب العزت نے بنائے، کیا ان کی طرف یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ ذات ہے جس نے اتنی بڑی چھت اور اتنا بڑا بچھونا بنایا؟ کیا وہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں ہم ان کو زمین میں دنسا دیں۔ قارون کو دنسایا نہیں، اس کی اکڑ توڑی نہیں اللہ رب العزت نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ نے اتنا خزانہ دیا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کر۔ کہنے لگا کیوں؟ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں کیوں دوں؟ اللہ رب العزت نے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا، قیامت تک دھنستا رہے گا۔ او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں، پھر کیا کر لیں گے؟ جی اصحاب الایکہ والوں پہ پہاڑ کھڑا کر دیا، آسمان سے کتنی قومیں جن پہ پتھر برسائے گئے، لوط علیہ السلام کی قوم پہ ٹکڑے گرا گرا کے اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کو تہس نہس کر دیا، ان کی آکڑیں، ان کی تکبر سب خاک میں مل گئے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داود علیہ السلام کو فضل عطا کیا، نبوت دی، کتاب دی، اور داود علیہ السلام کو ایک خوبصورت آواز دی، اور پہاڑوں کو بھی حکم دے دیا، پرندوں کو بھی حکم دے دیا کہ جب داود علیہ السلام تسبیح بیان کریں، تلاوت کریں تو آپ بھی ان کے ساتھ کیا کرو۔ داود علیہ السلام جب تلاوت کرتے تو پرندے کھڑے ہو جاتے، رک جاتے، ٹھہر جاتے، داود علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے۔ پہاڑ بھی، پتھر بھی، جن کو اللہ رب العزت نے بے جان بنایا، جو حرکت نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی حکم دیا، ان کو بھی زبان لگا دی اللہ رب، وہ بھی تسبیح بیان کیا کرتے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داود علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، پگلانے کی ضرورت نہیں تھی، آگ میں تپانے کی ضرورت نہیں تھی، جس طرح چاہتے
اس کو لمبا کر لیتے، کھینچ لیتے، کلوز کر لیتے، موڑ لیتے، نرم کر دیا تھا۔ ان اعمل سابغات، تاکہ آپ زیریں بنائیں، وقدر فی السرد، اور جو ان کے جوڑ ہیں ان کو اندازے کے مطابق لگائیں، کیل آگے پیچھے نہ ہو جائے، اس کڑی کو ساتھ کڑی ملائیں تاکہ یہ ایک لباس زرہ جو ہے یہ پوری طرح برابر ہو جائے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل نیک کریں، دنیا بھی اور دین دونوں ساتھ ساتھ چلیں، نماز کی پابندی، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوتیں وہ بھی چلیں، وہ پہلے ہونی چاہیے، یہ دنیا بعد میں ہونی چاہیے۔ دنیا داری بھی ہونی چاہیے کیونکہ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اگر دنیا کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے؟ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، کسی میں دین کے اندر اس کے عبادات، اس کے ذکر و اذکار میں کمی نہیں آنی چاہیے اس دنیا داری کے لیے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یہ زیرہ بنائیں، اپنا کاروبار کریں اور نیک عمل بھی ساتھ ساتھ کریں۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں دیکھنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کی نظر ہے، کون کیا کرتا ہے۔ قیامت کے دن وہ ہر چیز کو کھول کے بیان کرے گا، کہ دیکھیں گے ساری ہم نے دنیا میں کیا کمایا اور کیا کھویا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اور دنیا دونوں کو صحیح انداز کے ساتھ، جتنا اسلام نے ہمیں بتایا اسی انداز سے ان کو کمانے کی، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک۔